بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حضرت ذوالکفل کا قرآن و حدیث یا سابقہ آسمانی کتابوں میں کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا، جس کے باعث ان کے نبی ہونے پر حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ البتہ قرآن پاک میں آپ کا دو جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا تھا، بلا شبہ وہ سب صالحین میں سے تھے۔ سورہ سعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو اسماعیل اور یوسع اور ذوالکفل کو، وہ سب نیک بندوں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کے بعد کیا گیا ہے، جس کے باعث بعض محدثین انہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ بعض مورخین و محدثین حضرت ذوالکفل کو اللہ کا نبی، جبکہ بعض لوگ انہیں نیک شخص قرار دیتے ہیں۔ شام اور عراق سمیت دیگر مقامات پر آپ سے منسوب مزارات موجود ہیں۔ حضرت ذوالکفل سے منسوب ایک دلچسپ واقعہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت یوسع علیہ السلام ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا، تاکہ وہ میرے بعد دین کے جملہ معاملات بخوبی پورے کر پاتا، اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا، تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن حضرت یوسع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اللہ کے نبی کی یہ 3 شرائط سن کر بنی اسرائیل پر سختہ طاری ہو گیا، اور ان میں سے کوئی بھی ان شرائط پر عمل کے لیے راضی نہ ہوا۔ اتنے میں اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت یوسع علیہ السلام نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم 3 پر پورے اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی۔ اگلے دن حضرت یوسع علیہ السلام نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت یوسع علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا، اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ جس مجلس میں یہ سارا واقعہ پیش آیا، اس مجلس میں ابلیس بھی موجود تھا، اور ایک کونے میں بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے حضرت ذوالکفل کی یہ برگزیدگی برداشت نہ ہوئی، اور اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرو۔ شیطان کے چیلوں نے بڑی کوششیں کی، لیکن جلد ہی ناکام ہو گئے، جس کے بعد ابلیس نے یہ کام خود اپنے ذمے لے لیا۔ حضرت ذوالکفل کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولے کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں نہایت پروگندہ حالت میں حضرت ذوالکفل کے مکان پر جا پہنچا۔ ابھی آپ اپنے بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون ہو؟ ابلیس بولا، میں ایک مظلوم ناتواں بوڑھا ہوں، اور آپ کے پاس انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک کمزور اور ضعیف شخص کو کھڑا پایا۔ آپ اس سے بات بھی نہ کر پائے تھے کہ شیطان نے اپنی قوم کے ظلم و ستم کی ایک درد بھری جھوٹی داستان سنانی شروع کر دی، اور اسے اتنا طول دیا کہ حضرت ذوالکفل کے آرام کا وقت نکل گیا اور شام ہونے لگی۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اچھا ابھی جاؤ اور شام کو مجلس عدالت میں آنا، تمہاری داد رسی کی جائے گی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو مجلس عدالت میں آپ اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ صبح کی مجلس میں پھر آپ کی نظریں بوڑھے کو تلاش کرتی رہیں، لیکن آپ دوپہر کو جیسے ہی بستر پر محو آرام ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو پھر بوڑھے کے روپ میں شیطان موجود تھا۔ آپ نے نہایت نرمی سے کہا، تمہیں مجلس عدالت میں بلایا تھا، مگر تم نہیں آئے۔
بوڑھے نے بڑی لاچارگی سے کہا، اے خلیفہ، میری قوم بڑی خبیث ہے، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ مجلس میں فیصلہ کریں گے تو ڈر گئے اور مجھ سے میرا حق دینے کا وعدہ کر لیا، لیکن ابھی جب میں ان کے پاس گیا تو وہ وعدے سے مکر گئے۔ حضرت ذوالکفل نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج شام آ جانا تاکہ تمہارا حق تمہیں دلوایا جا سکے۔ اس دوپہر پھر بوڑھے نے آپ کو باتوں میں لگا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو آپ اس کے منتظر رہے لیکن وہ پھر نہ آیا۔ 2 دن تک آرام نہ کرنے کی وجہ سے آپ پر نیند کا شدید غلبہ تھا، چنانچہ تیسرے دن دوپہر کو نیند نے آپ کو عاجز کر دیا تو گھر والوں سے کہا کہ آج قیلولے کے وقت دروازہ ہرگز نہ کھولیں۔ تاہم آپ بستر پر دراز ہی ہوئے تھے کہ وہ بوڑھا پھر وارد ہوا اور دستک دی۔ اہل خانہ نے کہا کہ خلیفہ کا حکم ہے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ بوڑھے نے کہا، میں 2 دن سے اپنے معاملے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے خلیفہ نے آج دوپہر خود بلایا ہے، لیکن گھر والوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوڑھے نے کچھ دیر تو توقف کیا، پھر اپنے شیطانی عمل سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ آپ نے جب دروازہ کھولا تو سامنے بوڑھے کو کھڑا دیکھا۔ اس پر آپ نے گھر والوں سے کہا، میں نے تو منع کیا تھا کہ آج دروازہ نہ کھولنا۔ گھر والوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم ہم نے دروازہ نہیں کھولا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ آپ نے نظر دوڑائی تو حیران رہ گئے، واقعی دروازے تو سب بند تھے۔ اب جو آپ نے غور سے بوڑھے کو دیکھا تو حقیقت حال عیاں ہو گئی۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ابلیس لعین ہے؟ وہ بولا، ہاں میں ہی ابلیس ہوں۔ آپ نے پہلے میرے چیلوں کو عاجز کیا، وہ آپ کو قابو نہ کر سکے اور اب مجھے بھی تھکا دیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ دلا کر غضبناک کر دوں اور ایفائے عہد میں ناکام بنا دوں، مگر افسوس کہ میں خود ہی ناکام رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ذوالکفل حضرت یوسف نبی کے خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ان کا ذکر انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہو، اور اس میں بھی کوئی بعید نہیں کہ شروع میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلیفہ ہی ہوں، پھر حق تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرما دیا ہو۔